اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ عزیزان محترم، مرحوم علامہ شیخ عبدالحسین امینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گراں قدر کتاب الغدیر کو لکھنے میں نہایت ہی محنت کی، نہایت ہی جد و جہد کی، نہایت ہی تلاش کی۔ مرحوم علامہ امینی کے حالات زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف التحیۃ والثناء کی ذات میں علامہ امینی ذوب ہو چکے تھے۔ یعنی بالکل اسی طرح سے جیسے آپ کسی لوہے کو یا کسی بھی دھات کو پگھلا دیتے ہیں اور پھر جب وہ مائع صورت میں اختیار ہو جاتی ہے، یعنی لیکوڈ بن جاتی ہے، تو پھر آپ اسے کسی بھی شکل میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو علامہ امینی علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیۃ والثناء کی ذات میں اسی طرح سے ذوب ہو چکے تھے اور علی ابن ابی طالب کا رنگ و بو اختیار کر چکے تھے۔ یعنی اس قدر مجذوب تھے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیۃ والثناء کی ذات میں۔ لہٰذا واقعہ اس طرح سے ہے کہ مرحوم علامہ امینی نے جب اپنی کتاب الغدیر تحریر فرمائی تو اس کتاب الغدیر کو مصر کے ایک مشہور عالم دین، مشہور اور نامی گرامی شاعر ممتاز جناب ڈاکٹر محمد عبدالغنی حسن صاحب کے لیے باقاعدہ اس کتاب کو تحفے کے طور پر بھیجا۔ اس ڈاکٹر صاحب نے اس کتاب کا اچھی طرح سے مطالعہ کیا اور اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کے پیش نظر ایک شعر علامہ امینی کی تقدیر میں، علامہ امینی کے تشکر میں اور علامہ امینی کی تجلیل میں ایک شعر وہ کہتے ہیں اور اس شعر کو باقاعدہ ایک خط میں تحریر کر کے علامہ امینی تک پوسٹ کر دیتے ہیں اور ان کو بھیج دیتے ہیں۔ جب یہ خط علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے اور ان کو ملتا ہے تو وہ اس شعر کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر خط لکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے لیے اور کہتے ہیں کہ جناب ڈاکٹر محمد عبدالغنی حسن صاحب، آپ کا نہایت شکریہ، آپ نے ہماری جو ہے وہ شکریہ میں اور تقدیر میں اور ہماری قدردانی میں آپ نے ایک شعر لکھا ہے، لیکن مجھے افسوس ہوا کہ آپ نے اصل کو چھوڑ کر فرع کا دامن تھام لیا ہے۔ اے کاش آپ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیۃ والثناء کی شان میں ایک غدیری کلام تحریر کرتے، کاش آپ ایسا کر لیتے، اور اگر آپ ایسا کرتے تو اس طرح سے آپ اپنا نام غدیری کلام لکھنے والے شعراء کی فہرست میں مکتوب کروا دیتے اور اس طرح سے حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف التحیۃ والثناء کے حضور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے۔ ڈاکٹر صاحب تک جب یہ خط پہنچا تو 2 ماہ تک اس کا کوئی جواب نہ آیا۔ 2 ماہ کے بعد ڈاکٹر صاحب کا خط علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے اور اس میں یہ لکھتے ہیں کہ میری ایک اکلوتی بیٹی ہے جو نہایت بیمار ہے اور اس قدر بیمار ہے کہ ڈاکٹروں نے اسے لا علاج کر دیا ہے اور اس وقت وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات ہاسپٹل میں گزار رہی ہے، لہٰذا اس قدر پریشانی کی کنڈیشن میں میں آپ کے خط کا جواب نہ دے سکا اور شعر کہنے کا تو اصلاً مجھ میں حوصلہ ہی نہیں تھا۔ لہٰذا ایک دن ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے جب میرا دل نہایت ہی غمگین تھا تو میں نے حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی بن ابی طالب کے لیے آپ کی فرمائش پر ایک غدیری کلام تحریر کیا ہے اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ۔ میں اسے آپ کی خدمت میں اس خط کے ذریعے سے بھیج رہا ہوں۔ یہ خط جیسے ہی علامہ امینی تک پہنچتا ہے تو وہ جمعرات کا دن ہوتا ہے۔ علامہ امینی اس شعر کے مجموعے کو اٹھاتے ہیں اور حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف التحیۃ والثناء کے حرم مطہر میں جا کر باقاعدہ اس غدیری کلام کو سید الاوصیاء کے اس نورانی حرم میں خود حضرت سید الاوصیاء کی بارگاہ میں قرأت کرتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد واپس گھر آ کر باقاعدہ ڈاکٹر عبدالغنی حسن صاحب کے لیے تحریر کرتے ہیں کہ میں نے کل رات کو بارگاہ علوی میں آپ کا یہ غدیری مجموعہ سید الاوصیاء کی بارگاہ میں پیش کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ میں نے بارگاہ علوی سے آپ کی بچی کی شفا لے لی ہے، لہٰذا آپ کی بچی اب بالکل ٹھیک ہے۔
یہ خط تحریر کرتے ہیں اور بیٹے کو کہتے ہیں کہ اسے پوسٹ کر دو ڈاکٹر عبدالغنی حسن صاحب کے لیے مصر میں۔ جیسے ہی یہ خط ڈاکٹر صاحب تک پہنچتا ہے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اسی رات جس رات علامہ امینی نے حرم مطہر حضرت سید الاوصیاء میں وہ غدیری کلام پیش کیا، اسی رات میری بیٹی کو ایک تیز بخار آیا، اور اس بخار آنے کے بعد اگلے دن وہ بالکل حشاش بشاش اپنے بستر میں اٹھ کر کہتی ہے کہ مجھے کھانا دیا جائے، مجھے طلب ہے، مجھے یہاں پر ہاسپٹل میں کیوں ایڈمٹ کیا گیا، ایسے جیسے اس میں کوئی بیماری کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ اور حقا علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ نے درست فرمایا تھا کہ میں نے حضرت سید الاوصیاء سے آپ کی بیٹی کے لیے شفا لے لی ہے، لہٰذا آپ کو بشارت ہو۔ تو علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت سید الاوصیاء کے حضور یہ عقیدت کہ آپ نے اس غدیری کلام کو وہاں پیش کیا اور وہاں پر حضرت سید الاوصیاء سے مطالبہ کیا اس بچی کی شفا یابی کے لیے، اور وہ بچی اسی طرح سے تر و تازہ، شاداب، صحت مند اپنے بستر سے اٹھتی ہے اور اپنے خانوادے کی آغوش میں واپس چلی جاتی ہے۔ تو عزیزان، حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین کی ذات سے متعلق، ان کی ولایت سے متعلق، ان کی امامت سے متعلق یہ غدیری مجموعہ 22 جلد کا ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس غدیری مجموعے کا مطالعہ کریں اور اسے اپنی زندگی میں ولایت کو ایسے جاری کریں جیسے علامہ امینی نے جاری کیا تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔